دوستو، ہزاروں سال پہلے ایک ایسا دور جب زمین پر ہدایت کا نور مدھم پڑ گیا اور شیطان نے انسانوں کو ایک خوفناک فریب میں مبتلا کر دیا۔ جب لوگ ایک طاقتور بت کی عبادت کرنے لگے، ایک بہت بڑا مجسمہ، شیطان کا سب سے طاقتور اور خطرناک ہتھیار، جسے طاقت، بارش اور زرخیزی کا خدا مان لیا گیا، جس نے طاقتور بادشاہوں اور عام لوگوں کی آنکھوں پر گمراہی کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ کوئی عام بت نہیں تھا، وہ تھا بال۔ لیکن بال آخر تھا کون؟ اس کی عبادت کا آغاز کب، کیسے اور کس نے کیا؟ اللہ نے کس نبی کو اس سرکش قوم کی طرف مبعوث فرمایا؟ اور اس جھوٹے خدا کا کیا انجام ہوا؟ تو دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں جانا ہوگا، جب لوگ شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پکارتے تھے اور پتھروں کو اپنا رب مانتے تھے۔ بال اصل میں سامی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب تھا مالک، آقا۔ قرآن پاک میں جس بال کا ذکر موجود ہے وہ آج سے 3000 سال پہلے کنعان یعنی سیریا، لبنان اور فلسطین کے ارد گرد کے علاقوں میں پوجا جانے والا ایک بہت بڑا بت تھا۔ اسے بارش اور زرخیزی کا خدا مانا جاتا تھا، یعنی لوگ سوچتے تھے کہ اگر بال خوش ہوا تو بارش آئے گی، فصلیں اگیں گی اور زرخیزی آئے گی، اور اگر بال ناراض ہوا تو قحط آئے گا، طوفان آئیں گے اور تباہی آئے گی۔ یہ لوگ بال کے اتنے بڑے پجاری بن گئے تھے کہ ایک اندازے کے مطابق 70,000 سے زیادہ لوگ اس بت کی عبادت کرتے تھے۔ ایک پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ایک سچے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اپنی گمراہی میں گم تھی، جو اپنے جھوٹے خدا بال سے محبت کرتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں پکارا، ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ لیکن افسوس کہ ان کی قوم نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ دوستو، یہ وہی جواب تھا جو ہر گمراہ قوم نے دیا۔ اس وقت کے بادشاہ اور اس کی بیوی جو بال کے پجاری تھے، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت مخالفت کی۔ قوم نے اپنے نبی کی بات ماننے کی بجائے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے اور جان سے مارنے کی سازشیں شروع کر دیں، اور پھر اللہ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ وہ اس سرکش قوم کے درمیان سے نکل کر ایک محفوظ مقام پر ہجرت کر جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان بستیوں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور پھر اس مغرور قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ بال کے پجاریوں کا سب سے بڑا غرور یہ تھا کہ وہ اسے بارش کا خدا مانتے تھے، اور اللہ نے اسی شرک کو باطل ثابت کیا اور آسمان کو حکم دیا کہ اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو اپنی زرخیزی، بہتے ہوئے میٹھے پانی کے چشموں اور ہرے بھرے باغات کے لیے مشہور تھا، خشک اور بنجر صحرا میں تبدیل ہونے لگا۔ 1 سال گزرا، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہ برسا۔ دوسرے سال زمین بنجر ہو گئی، چشمے خشک ہو گئے، اور تیسرے سال ایک ہولناک قحط اس قوم پر مسلط ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے پاس اناج کے بھرے ہوئے گودام تھے، وہ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ ان کے جانور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بال کے پجاری اپنے سونے کے مجسمے کے سامنے گڑ گڑانے لگے، دن رات سجدے کیے، طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے اور رو رو کر منتیں کی کہ آسمان سے پانی برسے، لیکن وہ بال انہیں قطرہ پانی بھی نہ دے سکا۔ دوسری طرف اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ غار میں قیام کے دوران آپ کو اللہ کی طرف سے غیبی رزق ملتا رہا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس قوم کی سرکشی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی سچائی کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ الصفات میں اللہ فرماتا ہے، تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ معاملہ تھا۔ دنیا نے انہیں جھٹلایا، انہیں تنہا کیا، لیکن اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اس قوم نے اپنے سچے خالق کو چھوڑ کر شیطان کے بنائے ہوئے بت بال کو پکارا، اور ان کا انجام دنیا میں بھی رسوائی تھا اور ان کے لیے سخت عذاب مقرر کر دیا گیا۔ خشک سالی کے ان 3 ہولناک سالوں نے بال کے پجاریوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔
تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی سچائی سب پر عیاں ہو گئی، حق واضح ہو گیا اور باطل کا سر ہمیشہ کے لیے جھک گیا۔ اللہ کی قدرت اور اس کے سچے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے بالآخر آسمان سے رحمت کی بارش برسی، لیکن یہ بارش صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت اور زندگی لے کر آئی جنہوں نے سچے رب کو پہچان کر توبہ کر لی تھی۔ بال وقت کا وہ طاقتور بادشاہ، اس کی ظالم بیوی اور مغرور سردار سب عبرت کا نشان بن گئے۔ تو دوستو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم بھی بال کی پیروی تو نہیں کر رہے۔ اصل طاقت کا مالک صرف اللہ ہے، وہی رازق ہے اور وہی بارش برساتا ہے، اور زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، نہ کوئی بت، نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی اور طاقت۔ بال ایک جھوٹا خدا تھا، ایک دھوکہ، ایک آزمائش۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ دوستو اگر آپ اس طرح کی اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب، تاکہ آپ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھتے رہیں۔